کیا ایک شاگرد اپنے استاد سے اختلاف کر سکتا ہے؟ اور کیا ایک مرید اپنے پیر سے اختلاف کر سکتا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم اور حساس سوال ہے، جس کا تعلق ہمارے دین، ہمارے رویے اور ہمارے اخلاق سے ہے۔ اکثر لوگ اس معاملے میں یا تو حد سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں یا پھر حد سے زیادہ نرم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استاد یا پیر کی ہر بات ماننا ضروری ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، جبکہ کچھ لوگ ذرا سی بات پر بھی اختلاف شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اسلام ہمیں ایک متوازن راستہ سکھاتا ہے۔ اسلام میں استاد، شیخ اور پیر کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں علم والوں کی عزت اور ان کا ادب کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ استاد وہ ہوتا ہے جو ہمیں علم دیتا ہے، اور پیر وہ ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے ان کا احترام کرنا، ان کے سامنے ادب سے بیٹھنا اور ان کی بات کو اہمیت دینا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہر بات مانتے جائیں۔ اسلام ہمیں عقل بھی دیتا ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اسے دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی استاد یا پیر کی بات واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہاں اختلاف کرنا جائز ہے، بلکہ بعض اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اختلاف کا طریقہ۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ اختلاف تو کرتے ہیں لیکن انداز غلط اختیار کرتے ہیں۔ بدتمیزی، سخت لہجہ یا بے ادبی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حق بات بھی کہو مگر نرمی کے ساتھ، اختلاف بھی کرو مگر ادب کے دائرے میں رہ کر، اپنی بات بھی رکھو مگر احترام کے ساتھ۔ سچے شاگرد کی پہچان یہی ہے کہ وہ ادب کو چھوڑتا نہیں اور حق کو چھپاتا نہیں، اور سچے استاد کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی انا کو چھوڑ کر حق بات کو قبول کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، اختلاف دشمنی نہیں ہوتا اور اتفاق ہمیشہ حق نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں اور اسے ادب کے ساتھ بیان کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف کرنا منع نہیں، لیکن بے ادبی ہرگز جائز نہیں۔ اگر آپ اختلاف کریں تو ایسے کریں کہ آپ کا ادب بھی قائم رہے اور حق بھی واضح ہو جائے۔ یہی توازن، یہی حکمت اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔